بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمہارے ساتھ سودا کرنے آیا ہوں۔ ساران شیرین سے کہہ رہا تھا، میں یزگر کو قتل کر دوں گا۔ شیرین ایسی ہنس پڑی جس میں طنز تھی۔ ساران کو معلوم تھا کہ شیرین انتہا درجے کی چالاک، عیار اور مکار عورت ہے، اور اس عورت نے خسرو پرویز جیسے فرعون کو اپنی مٹھی میں بند کر لیا تھا، اور جب ضرورت پڑی تو اس نے اپنی سوکنوں کے 18 بیٹے قتل کرا دیے، پھر اپنے خاوند خسرو پرویز کو بھی مروا دیا تھا۔ اس عورت کی جادوگری کا کمال تو یہ تھا کہ اس نے تمام جرنیلوں کو اپنے زیر اثر کر کے خسرو پرویز کے خلاف کر دیا تھا۔ میں یزگر کو قتل کروا کے کیا کروں گی؟ شیرین نے کہا تھا، اپنا ایک ہی بیٹا تھا، وہ قتل ہو گیا ہے۔ تم جانتے ہو میں کسی ماں کے اکلوتے بیٹے کو قتل نہیں کراؤں گی۔ تم چلے جاؤ ساران، مجھے پریشان نہ کرو، باقی زندگی ذرا سکون سے گزار لینے دو۔ ساران نے بہت کوشش کی کہ شیرین دل کا راز دے دے، لیکن وہ انکار پر ہی قائم رہی۔ راز تو ساران کو 3 آدمیوں سے مل چکا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ساران اس سے دولت ہتھیانے کی کوشش میں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ شیرین نے اتنے جواہرات اور دولت چھپا رکھے ہوں گے جو سلطنت فارس کے خزانے میں بھی نہیں ہوں گے۔ شیرین نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا جیسے تالی بجائی جاتی ہے۔ کمرے کا اندر والا دروازہ کھلا، 2 آدمی ہاتھوں میں تلواریں اٹھائے سامنے آئے۔ مجھے افسوس ہے ساران، شیرین نے کہا تھا، اب تم نورین کے پاس زندہ نہیں جا سکو گے۔ شیرین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم نورین کے آدمی ہو؟ شیرین نے اپنے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، غائب کر دو اسے۔ دونوں آدمی آگے بڑھے اور ایک آدمی نے ساران کا ایک بازو اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑ لیا۔ ساران نے قہقہہ لگایا۔ 4 آدمی دوڑتے ہوئے کمرے میں آئے۔ 2 کے پاس تلواریں اور 2 کے پاس برچیاں تھیں۔ انہوں نے تلواریں اور برچیاں تان کر شیرین کے دونوں آدمیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ساران نے اپنے آدمیوں کو جو اس کے ساتھ آئے تھے اور باہر چھپے ہوئے تھے سر سے اشارہ کیا۔ ساران کا قہقہہ انہیں اندر بلانے کا اشارہ تھا۔ شیرین کے شاہانہ کمرے میں ہلکی ہلکی چیخیں اٹھیں اور رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئیں۔ شیرین اور اس کے 2 آدمیوں کی لاشیں کمرے میں پڑی تھیں، اور ساران اور اس کے آدمی سارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ ایک ٹرنک سے سونے اور چاندی کے ٹکڑے اور ہیرے جواہرات برآمد ہوئے۔ لکڑی کے ایک بکس سے ایسی ہی کچھ قیمتی اشیاء برآمد ہوئیں۔ ان کے نیچے تقریباً 1 فٹ چوڑا اور 1.5 فٹ لمبا چمڑے کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ اس پر نقشہ سا بنا ہوا تھا۔ چند ایک جگہوں پر نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ راستوں کی لکیریں تھیں اور ایک کراس کا نشان تھا۔ ساران نے یہ نقشہ لپیٹ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لیا۔ رات ہی رات شیرین اور اس کے 2 محافظوں کی لاشیں صحن میں ایک گڑھا کھود کر دبا دی گئیں۔ ساران نے اپنے آدمیوں میں سے ایک سے کہا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اس مکان میں لے آئے اور یہاں آباد ہو جائے۔ رستم سابات سے کوچ کر گیا تھا۔ اس کی منزل قادسیہ تھی۔ تمام مورخوں نے اس کی فوج کی تعداد 1,20,000 لکھی ہے۔ اس میں پیادوں کی نسبت سوار دستے زیادہ تھے۔ جنگی ہاتھیوں کی تعداد 37 لکھی گئی ہے۔ ان میں شاپور کا سفید ہاتھی بھی تھا۔ یہ وہی ہاتھی تھا جس نے جسر کے میدان جنگ میں سپہ سالار ابو عبید اور 7 مجاہدین کو پاؤں تلے کچل کر مار ڈالا تھا۔ ابو عبید نے تلوار سے اس ہاتھی کی سونڈ کاٹ ڈالی تھی، لیکن سونڈ پوری نہیں کٹی تھی۔ اب اس ہاتھی کو پھر میدان میں لایا گیا تھا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہاتھی کی سونڈ اب ٹھیک ہو گئی تھی۔ رستم کی فوج نجف پہنچی تو رستم نے حکم دیا کہ یہاں کچھ دن قیام کیا جائے گا۔ نجف کے ارد گرد مسلمان حسب معمول بستیوں میں رسد وغیرہ اکٹھی کر رہے تھے۔ اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ رستم آیا ہے تو بے شمار لوگ جلوس کی صورت میں رستم کے پاس گئے اور فریاد کی کہ مسلمان انہیں لوٹتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے لوٹ مار کی تفصیل بتائی۔ کیا وہ عورتیں بھی لے گئے ہیں؟ رستم نے پوچھا۔ نہیں، اسے جواب ملا، عورتوں کی طرف تو وہ دیکھتے ہی نہیں، وہ اناج مویشی اور بھیڑ بکریاں لے جاتے ہیں۔ امیر کبیر گھروں سے وہ قیمتی اشیاء بھی لے جاتے ہیں، ایک اور آدمی بولا۔ جاگیرداروں کے گھروں سے وہ سونے کے زیورات اور ہیرے وغیرہ بھی لے جاتے ہیں۔ بھوکے ہیں بدبخت، رستم نے کہا۔
تنگ دست ہیں نامراد، عرب سے وہ لوٹ مار کے لیے آئے ہیں، فوج بن کر آئے ہیں، لیکن کھانے کو کچھ نہیں، لوٹ مار کر کے فوج کا پیٹ بھرتے ہیں۔ کیا یہ ہماری فوج کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں؟ ان بھوکے بھیڑیوں کو صرف ہاتھی ہی کچل ڈالیں گے۔ تم لوگ گھروں کو جاؤ۔ رستم، ایک آدمی نے بلند آواز سے کہا، تم سلطنت فارس کا فخر ہو، تمہاری تلوار ایک ہی وار سے پورے عرب کو کاٹ سکتی ہے، تم ہمارے محافظ ہو۔ فارس کا اصل شہنشاہ رستم ہے، ایک اور آواز اٹھی، عربوں کو کچل دو۔ پھر لوگوں نے رستم کی بہادری کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شجاعت، جنگی فہم و فراست اور میدان جنگ میں دہشت کا ایک نام تھا، لیکن لوگوں کے نعروں سے اس کے چہرے پر رونق آنے کے بجائے مرونی سی چھائی ہوئی تھی۔ ایک تو اس کی اپنی پیشن گوئی اسے پریشان کر رہی تھی، اور وہ جو خود دشمن پر دہشت طاری کر دیا کرتا تھا، مسلمانوں سے مروب ہو چکا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ شام میں مسلمان رومیوں کو شکست پہ شکست دیتے چلے جا رہے ہیں، اور روم جیسی ہیبت ناک جنگی طاقت بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ ادھر جسر کے میدان جنگ میں مسلمان ایسی بری طرح کٹے تھے کہ بڑی لمبی مدت تک ان کے ابھرنے کا امکان ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں مسلمان اٹھے، اور پہلے الیس اور پھر بویب میں انہوں نے فارس کی فوج کو اس کے اپنے خون میں نہلا دیا تھا۔ رستم نے لوگوں کو تسلی دی اور اسی وقت حکم دیا کہ چھوٹے چھوٹے دستے اس تمام علاقے میں پھیلا دیے جائیں جو مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں۔ تقریباً تمام مورخوں نے ایک مجاہد طلیحہ کی بے مثال بہادری کا واقعہ لکھا ہے۔ ان دنوں جب رستم نے نجف میں آ کر پڑاؤ کیا، مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نجف کے گرد و نواح میں پھیلے ہوئے تھے اور بستیوں سے رسد اکٹھی کر رہے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ فارس کا ایک بہت بڑا لشکر آ گیا ہے جس کا سالار اعلیٰ رستم ہے، تو مسلمان اس علاقے سے نکلنے لگے۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس علاقے کے لوگ رستم کے پاس فریاد لے کر جا رہے ہیں۔ ایک مجاہد نے ایک مقامی آدمی کو پکڑ کر اس کے کپڑے اتروائے اور یہ کپڑے پہن کر لوگوں کے ساتھ رستم کے پاس چلا گیا۔ اب ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا دوستوں، اس نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ رستم نے حکم دے دیا ہے کہ دستے اس علاقے میں پھیلا دو اور مسلمانوں کو ختم کرو۔ اب بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں، اگر ہم گھیرے میں آ گئے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں نکل سکے گا۔ اس مجاہد نے رستم کی فوج کی تعداد اور دیگر کیفیت بتائی تو اس ٹولی کے تمام مجاہدین نے کہا کہ یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ وہ اٹھے اور چل پڑے، لیکن ایک مجاہد ان کے ساتھ نہ چلا۔ اس کا نام طلیحہ بن خویلد اسدی تھا۔ کیوں طلیحہ؟ ٹولی کے کمانڈر نے اس سے پوچھا۔ رک کیوں گیا ہے؟ چلنا نہیں؟ نہیں، طلیحہ نے جواب دیا، میں نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا۔ کیا کرو گے یہاں رہ کر؟ رستم کی خیمہ گاہ پر شبخون ماروں گا، طلیحہ نے جواب دیا۔ میں رستم کو بتاؤں گا کہ اس سے زیادہ فوج لے آؤ، مسلمان ایک ہی کافی ہے، تم سب بزدل ہو جو بھاگے جا رہے ہو۔ خدا کی قسم، ایک تجربہ کار مجاہد نے کہا، اس شخص کے دماغ میں خلل آ گیا ہے، یہ اکیلا اتنے بڑے لشکر پر شبخون مارے گا۔ تم لوگ چلے کیوں نہیں جاتے؟ طلیحہ نے کہا، خدا کی قسم تم میرے عزم اور میرے جذبے کو متزلزل کر رہے ہو۔ اگر طلیحہ اتنا ہی دلیر تھا تو یہ دلیری بہت حماقت تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے ہونٹوں پر جو مسکراہٹ تھی، اس سے شک ہوتا تھا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا یا اس کا ارادہ کچھ اور تھا۔ ایک مجاہد جس کا نام تاریخ میں نہیں لکھا، اس نے طلیحہ پر بڑی سخت طنز کی۔ تمہارے دل سے چور ابھی نہیں نکلا طلیحہ، اس مجاہد نے کہا۔ اکاشا بن محسن کو قتل کر دینے کے بعد نہ تمہیں چین نصیب ہوا ہے نہ ہوگا۔ طلیحہ کے لیے یہ طعنہ زہرناک تھا۔ اس کا پس منظر تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ارتداد کا فتنہ شروع ہو گیا تھا، جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ متعدد افراد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، ان میں طلیحہ بن خویلد اسدی بھی تھا۔ چونکہ وہ اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا، اس لیے تمام قبیلہ اس کے کہنے پر اسلام سے منحرف ہو گیا تھا۔ یہ قبیلہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے 2-3 اور قبیلوں کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کے خلاف ایک فوج کی صورت اختیار کر لی تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے
مرتدین کے خلاف لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ان میں ایک لڑائی جنگ بزاقہ کے نام سے مشہور ہوئی، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلیحہ کے خلاف لڑی تھی۔ طلیحہ نے بہت بری شکست کھائی تھی اور گرفتار بھی ہو گیا تھا۔ آگے چل کر طلیحہ نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لڑائی سے کچھ دن پہلے طلیحہ نے ارتداد کے سلسلے میں عکاشہ بن محسن کو قتل کر دیا تھا۔ یہ قتل بہت مشہور ہوا تھا۔ اب نجف کے قریب طلیحہ واپس آنے سے انکار کر رہا تھا تو ایک مجاہد نے اسے اس قتل کا طعنہ دیا تھا۔ کوئی مجاہد یہ مان نہیں سکتا تھا کہ طلیحہ کسی نیک مقصد کے لیے پیچھے رک رہا ہے۔ اس نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر مرتد ہو گیا، بلکہ مرتدین کا لیڈر بن کر مسلمانوں کے خلاف لڑا اور شکست ہوئی تو پھر مسلمان ہو گیا، اور اب اس کے ساتھی اس کی نیت پر بجا طور پر شک کر رہے تھے۔ اس نے واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے ساتھی واپس چلے گئے اور اپنے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ طلیحہ واپس نہیں آیا، اللہ اسے سیدھا راستہ دکھائے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور آہ بھر کر خاموش ہو گئے۔ رات کا وقت تھا۔ رستم کے کیمپ میں موت کا سکوت تھا۔ چونکہ مسلمانوں کی چھاپہ مار ٹولیاں سرگرم تھیں، اس لیے یہ خطرہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ مسلمان خیمہ گاہ کے کسی نہ کسی گوشے پر شب خون ماریں گے۔ اس خطرے کے پیش نظر رستم نے حکم دیا تھا کہ سنتری بیدار اور ہوشیار رہیں اور گھوڑے ایک جگہ نہ باندھیں۔ ہر سوار اپنا گھوڑا اپنے ساتھ رکھے اور گھوڑے کے قریب سوئے۔ رات کے سناٹے میں فارسیوں کے کیمپ کے ارد گرد ٹہلتے ہوئے سنتریوں کے قدموں کی دھیمی دھیمی چاپ سنائی دیتی تھی، اور کہیں دو سنتری آپس میں باتیں کرتے سنائی دیتے تھے۔ رات تاریک تھی۔ ایک سایہ کیمپ سے کچھ دور ایک درخت کی اوٹ سے نکلا اور آہستہ آہستہ کیمپ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کوئی آدمی تھا۔ رات کی تاریکی کے علاوہ وہاں سبزہ، اونچی گھاس، خودرو پودے اور درخت اتنے زیادہ تھے کہ یہ سایہ کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ دبے پاؤں بڑھتا چلا گیا۔ دو سنتری آ رہے تھے، ان کے قدموں کی چاپ اور باتیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آدمی پودوں کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ سنتری آگے نکل گئے تو وہ اٹھا اور جھک کر آگے بڑھا۔ تاریکی میں اسے گھوڑوں کے ہیولے نظر آنے لگے۔ شاید یہ جگہ یا یہ گھوڑے اسے اچھے نہیں لگے تھے، یا وہ کسی مخصوص شکار پر آیا تھا۔ وہ وہاں سے ایک طرف چل پڑا۔ آگے سے دو سنتری اور آ رہے تھے۔ وہ گھاس میں لیٹ گیا۔ سنتری اس سے صرف ایک قدم دور سے آہستہ آہستہ چلتے گزر گئے۔ وہ پھر رکوع کی حالت میں چلنے لگا اور بہت سا چل کر رک گیا۔ اسے ایک چھوٹا سا خیمہ دکھائی دیا جو اس سے دور نہیں تھا۔ ایسے چھوٹے خیمے رومی اور فارسی فوج کے افسروں کے ہوتے تھے۔ اس خیمے کے ساتھ دو گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ایک آدمی ان گھوڑوں کے قریب زمین پر بستر ڈال کر سویا ہوا تھا۔ وہ وہیں چھپ گیا۔ دو اور سنتری آ رہے تھے۔ وہ اس وقت اٹھا جب سنتری دور چلے گئے۔ یہ خیمہ فوج سے ذرا ہٹ کر تھا۔ اس شخص نے نیام سے تلوار نکالی اور گھوڑوں کے پاس جا کر ایک گھوڑا کھولا، پھر دوسرا بھی کھول لیا۔ خیمے کے قریب سوئے ہوئے آدمی کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ کسی نے گھوڑے کھول لیے ہیں تو وہ تلوار نکال کر اٹھا۔ وہ شخص دونوں گھوڑوں کے گلوں میں پڑی ہوئی رسیاں پکڑ کر چل پڑا تھا۔ فارسی فوجی نے اسے للکارا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ اس کے ساتھ ہی خیمے سے آواز آئی، کون ہے؟ خاموش رہو، سونے دو۔ وہ کوئی افسر ہی ہو سکتا تھا۔ کوئی آدمی گھوڑے کھول کر لے جا رہا ہے، باہر والے فارسی نے کہا، اور دوڑ کر گھوڑے لے جانے والے تک گیا۔ گھوڑے لے جانے والا دوڑ پڑا، لیکن فارسی نے اسے دور جانے نہ دیا۔ گھوڑے لے جانے والے نے گھوڑوں کی رسیاں نہ چھوڑیں اور تلوار سے فارسی کا مقابلہ کیا۔ دو تین پینترے بدل کر ہی اس فارسی کو اس طرح گھائل کیا کہ اس کی تلوار برچھی کی طرح فارسی کے پیٹ میں اتنی زور سے اتری کہ تلوار کی نوک پیٹ سے باہر نکل گئی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معرکے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک فارسی کو تو اس شخص نے گرا دیا، لیکن خیمے سے نکل کر جو فارسی آیا وہ کوئی سپاہی یا معمولی سا عہدیدار نہیں تھا۔ وہ فارس کا ایک مشہور فوجی افسر تھا جسے 1000 سوار کا خطاب ملا ہوا تھا۔ یہ خطاب غیر معمولی بہادری کے صلے میں دیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص 1000 سواروں کے برابر ہے، یعنی یہ اکیلا 1000 سواروں کا مقابلہ کرنے کی جرأت کا مالک ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے اس کا نام نہیں لکھا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ گھوڑے لے جانے والا کیمپ سے کچھ اور دور چلا گیا تھا۔
ہزار سوار نے اسے دور نہ جانے دیا۔ وہ شخص بھی رک گیا اور تلوار اور برچی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ ہزار سوار نے برچی کے جتنے وار بھی کیے وہ تلوار والے نے ادھر ادھر ہو کر بیکار کر دیے، یہاں تک کہ تلوار والا شاید زمین ہموار نہ ہونے کی وجہ سے گر پڑا اور وہ پیٹ کے بل ہو گیا۔ ہزار سوار نے اوپر سے برچی ماری جو گرے ہوئے شخص کے سینے یا پیٹ میں اتر جانی تھی، لیکن وہ حیران کن پھرتی سے ایک طرف لڑک گیا۔ برچی کا وار بہت ہی زوردار تھا، وہ شخص ایک طرف ہو گیا تو برچی زمین میں اتر گئی۔ ہزار سوار اپنے جسم کو قابو اور توازن میں نہ رکھ سکا تھا اور آگے کو گرنے لگا۔ گرے ہوئے شخص نے لیٹے لیٹے تلوار کا وار برچی کی طرح کیا اور تلوار ہزار سوار کے پہلو میں اتر گئی۔ اس کے ہاتھ برچی سے ہٹ گئے۔ تلوار والا گیند کی طرح اچھل کر اٹھا، زمین میں اتری ہوئی برچی نکال لی۔ ہزار سوار گر پڑا تھا۔ تلوار والے نے برچی ہزار سوار کے سینے میں اتار دی اور برچی اس کے سینے میں ہی رہنے دی۔ محمد حسین ہیکل نے بھی یہ واقعہ 3 مسلمان اور ایک یورپی مورخ کے حوالوں سے تفصیل سے لکھا ہے۔ ہزار سوار مارا گیا تو ایک اور فارسی تلوار لیے دوڑ کر آیا۔ اس نے جب 2 لاشیں پڑی دیکھیں تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تلوار چلائی لیکن پھر تلوار پھینک دی۔ کون ہے تو جس نے ہزار سوار کو مار ڈالا ہے؟ اس نے پوچھا اور خوفزدہ آواز میں کہا، تو جو کوئی بھی ہے مجھے اپنا قیدی سمجھ، میں مرنا نہیں چاہتا۔ ایک گھوڑے پر سوار ہو جا، دوسرے شخص نے اس فارسی سے کہا۔ زینے نہیں ہیں، مضبوطی سے بیٹھنا اور اس گھوڑے کی رسی میرے ہاتھ میں رہے گی۔ جلدی کر، فارسی نے ایک گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر کہا۔ میرے بھائی بند جاگ اٹھے ہیں۔ وہ شخص بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اتنے میں سنتری بھی آ گئے اور ایسا شور اٹھا جیسے پورا کیمپ جاگ اٹھا ہو۔ گھوڑے کھل گئے ہیں، ہزار سوار مارا گیا ہے۔ وہ گیا، آگے سے روکو، یہ کوئی عربی ہوگا۔ ایک شور تھا، ہنگامہ تھا۔ بے شمار فارسی فوجی گھوڑوں پر سوار برچیاں اور تلواریں لیے دوڑ پڑے۔ 2 گھوڑے اور ایک قیدی لے جانے والا شخص سرپٹ جا رہا تھا۔ 2 گھوڑوں کے ٹاپ اس کی نشاندہی کر رہے تھے۔ فارسی سواروں نے دائیں بائیں سے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ ان سواروں کے درمیان سے نکل گیا۔ وہ کوئی شہ سوار تھا جو ننگی پیٹھ پر سوار ہونے کے باوجود گھوڑے کو قابو میں رکھے ہوئے گھیرے سے نکل جاتا تھا۔ آخر وہ نکل گیا اور فارسی سوار واپس آ گئے۔ رستم بھی جاگ اٹھا۔ اپنی 1 میل سے زیادہ لمبائی اور اتنی ہی چوڑائی میں پھیلی ہوئی خیمہ گاہ میں مچی ہوئی ہڑبونگ نے اسے پریشان کر دیا۔ کیا ان بدبخت عربوں نے شبخون مارا ہے؟ اس نے گھبراہٹ آمیز آواز میں پوچھا اور کہا، ان سنتریوں کو زندہ جلا دو۔ کچھ معلوم نہیں ہوا ہے عالی مقام، اس کے ایک محافظ نے کہا۔ پہاڑی کی طرف سے شور اٹھا تھا جدھر ندی ہے۔ رستم شب خوابی کے لباس میں تھا۔ اسی لباس میں ایک محافظ کے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا دوڑاتا وہاں پہنچا جہاں ہزار سوار کی لاش کے ساتھ ایک اور فارسی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ فوری طور پر جو باتیں معلوم ہو سکیں وہ رستم کو بتائی گئیں۔ وہ مان نہیں رہا تھا کہ شبخون مارنے والا ایک آدمی تھا۔ تعاقب کرنے والوں نے بتایا کہ 2 آدمی تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دوسرا سوار ان کا اپنا ہی ساتھی تھا۔ ہزار سوار کو 1 یا 2 آدمی قتل کر کے نہیں جا سکتے۔ رستم نے کہا، یہ برچی اس کی اپنی ہے جس سے اسے مارا گیا ہے۔ اگر قاتل اکیلا تھا یا 2 تھے تو وہ انسان نہیں ہو سکتے، جن یا بھوت ہوں گے۔ ہزار سوار کے ساتھ جو آدمی مارا گیا تھا وہ اس کا محافظ تھا۔ اس کے 2 محافظ تھے جو اس کے خیمے کے باہر سو رہے تھے۔ رستم نے پوچھا کہ دوسرا محافظ کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ لاپتہ ہے۔ رستم حیرت زدگی کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں فجر کی اذان کی مقدس صدا ابھرنے اور فارس کی فضا کی لہروں میں ارتعاش پیدا کرنے لگی۔ شہر کے سناٹے میں اذان دور دور تک سنائی دے رہی تھی۔ سلمہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، رات بھر تلیہا میرے دماغ پر سوار رہا ہے۔ وہ ایسا تو نہ تھا، وہ تو بہت ہی دلیر تھا، چٹانوں سے ٹکرا جاتا تھا۔ میں نے رات اسے خواب میں بھی دیکھا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ دھوکہ نہ دے جاتا تو کسی لڑائی میں شہید بھی ہو سکتا تھا۔ سلمہ نے کہا، وہ نہ رہا تو کیا ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے؟ مسنہ نہیں رہا تو کیا اسلام آگے بڑھنے سے رک جائے گا؟ خواب دیکھنا چھوڑ دیں ابن وقاص، وہ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں انہیں خوابوں میں بھی نہ دیکھا کریں۔
جائیں جا کر نماز ادا کریں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر باجماعت نماز پڑھائی۔ نماز اور دعا کے بعد کسی سالار نے طلیحہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ طلیحہ کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔ وہ کوئی عام سا آدمی ہوتا تو مجاہدین میں اس کا ذرا سا ذکر ہوتا، سالاروں کے حلقے میں تو اس کا ذرا سا بھی ذکر نہ ہوتا۔ صبح کی خاموش فضا میں گھوڑے کے ٹاپ سنائی دینے لگے، پھر گھوڑے سر پر دوڑ پڑے۔ سب نے ادھر دیکھا، 2 گھوڑے دوڑے آ رہے تھے، دونوں پر سوار تھے اور گھوڑے زینوں کے بغیر تھے۔ طلیحہ طلیحہ، مجاہدین چلانے لگے۔ سپہ سالار کہاں ہیں؟ طلیحہ نے قریب آ کر پوچھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ہجوم کو چیرتے ہوئے ان دونوں گھوڑوں کی طرف گئے۔ طلیحہ گھوڑے سے کودا اور دوسرے لمحے وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں تھا۔ کہاں ہیں میرے وہ ساتھی جنہوں نے میری نیت پر شک کیا تھا؟ طلیحہ نے بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس روح کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ دیکھو، رستم کے لشکر کے اندر جا کر 2 گھوڑے کھول کر اور 2 لشکریوں کو قتل کر کے ایک کو زندہ پکڑ لایا ہوں، اور یہ جنہیں قتل کر آیا ہے وہ معمولی سے سپاہی نہیں تھے۔ طلیحہ کے قیدی نے کہا۔ یہ حقیقت اس قیدی سے معلوم ہوئی کہ طلیحہ نے جن 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے وہ دونوں فارس کی فوج کے سور میں تھے، اور ان میں ایک افسر تھا جسے 1000 سوار کا خطاب ملا ہوا تھا۔ طلیحہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے۔ میرا مقابلہ پورے لشکر کے ساتھ تھا، طلیحہ نے کہا۔ میں رستم کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ قادسیہ کے میدان میں ذرا سنبھل کر آنا۔ یہ تاریخی واقعہ اس طرح انجام پذیر ہوا کہ جس فارسی کو طلیحہ قیدی بنا کر لے آیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ایسے نہیں ہوا تھا کہ اس نے خوفزدہ ہو کر فوراً اسلام قبول کر لیا ہو۔ ایک تو وہ طلیحہ کی غیر معمولی جرأت سے متاثر ہوا، اور پھر وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے تو اور زیادہ متاثر ہوا۔ ان میں ادنا اور اعلیٰ کی تمیز تھی ہی نہیں۔ تاریخ میں اس فارسی کا نام نہیں ملتا۔ بلازری نے لکھا ہے کہ اس فارسی نے کہا تھا کہ جن 2 آدمیوں کو طلیحہ ہلاک کر آیا ہے وہ دونوں اس کے چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے باوجود وہ طلیحہ کی بہادری اور مسلمانوں کے باہمی پیار سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ بخوشی مسلمان ہو گیا۔ اس کا اسلامی نام تاریخ میں موجود ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا نام مسلم رکھا تھا۔ مسلم۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کر پوچھا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تمہیں کوئی لالچ نہیں دوں گا اور تم پر تشدد نہیں کروں گا۔ کیا تم اپنی فوج کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتے ہو جو ہمارے کام آئے؟ اپنے متعلق 2 باتیں بتا لوں، مسلم نے کہا۔ یہ میرے دل کی آواز تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں، وہ میں ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو شاہی اور فوج کے بالائی حلقوں میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے میں محل کے اندر کی اور جرنیلوں کی آپس کی چپخلش اور ان کے خیالات اور سوچوں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں آپ کی فوج کے خلاف 3 لڑائیاں لڑ چکا ہوں۔ آپ کی فوج ہر میدان میں کم ہوتی ہے، پھر بھی آپ کی فوج جیت جاتی ہے۔ اب رستم 1.25 لاکھ نفری کی فوج لایا ہے، میں نے ابھی دیکھا نہیں کہ اب آپ کے ساتھ کتنی نفری ہے۔ شاید 40,000 پوری نہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اگر آپ کے آدمیوں میں حوصلہ قائم رہا تو رستم کی 1.25 لاکھ فوج کو آپ شکست دے سکتے ہیں، مسلم نے کہا۔ رستم نے اپنے آپ کو اور دوسرے جرنیلوں کو بھی یقین دلا رکھا ہے کہ فارس کی سلطنت اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ سنا ہے وہ نجوم اور جوتش پر بھروسہ کرتا ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ زائچہ نکالے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتا، مسلم نے کہا۔ آپ اس کا حوصلہ توڑ سکتے ہیں۔ آپ کا رعب اور دبدبہ ہماری فوج پر اور ہمارے لوگوں پر موجود ہے۔ مجھے ممکن نظر نہیں آتا کہ 40,000 نفری کی فوج 1.25 لاکھ فوج کے آگے ٹھہر سکے گی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے عقل سے کام لیا اور فوج کی صحیح تقسیم کر کے ہر دستے کو اپنے قابو میں رکھا تو فتح آپ کی ہوگی۔ ہاتھی کتنے ہوں گے؟ پورے 40 نہیں ہوں گے، مسلم نے جواب دیا۔ ایک سفید ہاتھی بھی ہوگا۔ ہاتھیوں کو آپ نے پہلے بھی کاٹا ہے، اب بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اس حقیقت کا ذکر تقریباً ہر مورخ نے کیا ہے کہ اس نو مسلم فارسی نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اور بھی باتیں بتائی تھیں، جن کو سامنے رکھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کی جنگ کا پلان بنایا تھا۔
مسلم نے ٹھیک کہا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جنگ عقل اور جذبے سے لڑنی تھی، ورنہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 40,000 نفری کی فوج 1,20,000 نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی بھی ہو سکتی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور دشواری نظر آ رہی تھی، وہ یہ کہ ان کی ایک ٹانگ درد عرق النساء سے بیکار ہوتی جا رہی تھی۔ طبیب جتنا علاج کرتے تھے درد اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ جوں جوں لڑائی قریب آتی جا رہی تھی، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹانگ سے معذور ہوتے جا رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پیغامات باقاعدگی سے بھیجتے تھے۔ ان پیغامات میں انہوں نے ٹانگ کی تکلیف کا ذکر کبھی نہیں کیا۔ رستم آخرکار قادسیہ پہنچ گیا۔ تاریخ کے مطابق رستم نے مدائن سے قادسیہ پہنچتے 4 مہینے گزار دیے تھے۔ مدائن سے قادسیہ تک کا فاصلہ صرف 35-36 میل تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑنے سے گریز کر رہا تھا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو بھی کسی حد تک اپنا ہم خیال بنا لیا تھا کہ تلیہا ان کے 2 گھوڑے کھول کر اور ان کے 1000 سوار اور ایسے ہی ایک اور سورما کو قتل کر کے وہ ایک سورما کو زندہ لے گیا تو جرنیلوں نے رستم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ لڑائی ٹالتے جانے سے مسلمان اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ ان کی بستیوں کو لوٹتے پھرتے ہیں اور خیمہ گاہ کے اندر آ کر گھوڑے کھول کر لے گئے ہیں، اس لیے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں کو للکارنا پڑے گا۔ رستم آخرکار قادسیہ آ گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے۔ رستم نے اپنی 1,20,000 فوج کو جنگی ترتیب میں کر دیا، لیکن ابھی اس کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا۔ اپنی فوج کے آگے اس نے ہاتھیوں کو کھڑا کر دیا تھا۔ اس ترتیب میں فوج کو کھڑا کرنے کا مقصد مسلمانوں پر رعب طاری کرنا تھا، لیکن رستم نے اپنے جرنیلوں کو بلایا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ پر بزدلی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، رستم نے جرنیلوں سے کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میں ایسے بھی ہیں جو میرے خیال کو اور میرے قیافے کو سمجھ گئے ہیں۔ میں آج تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ میری یہ پیشن کوئی غلط نہیں ہو سکتی کہ سلطنت فارس پر بہت برے سائے پڑ گئے ہیں۔ میں اس انتظار میں لڑائی کو ٹالتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ سائے ہٹ جائیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اس امید پر مسلمانوں کو للکارنے سے گریز کرتا رہا ہوں کہ مسلمان خوراک کی قلت سے تنگ آ کر واپس چلے جائیں گے۔ وہ ہماری بستیوں کو لوٹتے رہے، لیکن میں نے جالینوس کو 40,000 فوج دے کر کہا تھا کہ اس فوج کو مختلف علاقوں میں پھیلا کر بستیوں کا تحفظ کیا جائے۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا، مسلمانوں کے حملے بند ہو گئے۔ اب وہ لازماً اناج وغیرہ کی قلت محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب میں مسلمانوں میں ایسا اختلاف پیدا کر دوں گا کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ میں ابھی لڑائی شروع نہیں کروں گا۔ میں مسلمانوں کو پیغام بھیجوں گا کہ میرے ساتھ صلح کی بات کریں۔ میں انہیں ایسے جھانسے دوں گا کہ وہ آپس میں بحث مباحثے میں الجھ جائیں گے اور ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں لڑائی ملتوی ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نے اپنی بستیوں کو محفوظ کر کے عربوں کے لیے رسد حاصل کرنے کے ذرائع بند کر دیے ہیں۔ یہ بدبخت بھوک سے پریشان ہو کر فارس سے نکل جائیں گے۔ ہم انہیں زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ عقب سے ان پر حملے کرتے رہیں گے۔ ہمارا کوئی حملہ آور دستہ جم کر نہیں لڑے گا، حملہ کرے گا اور جتنا نقصان کر سکتا ہے کر کے نکل جائے گا۔ میں تم سب کا تعاون چاہتا ہوں۔ تمام جرنیلوں نے اسے تعاون کا یقین دلایا۔ اگلی صبح سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی کہ رستم کا ایلچی آیا ہے۔ اسے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے میں بلا لیا، اپنے ماتحت سالاروں کو بھی طلب کیا اور مترجم کو بھی بلا لیا۔ مترجم کا نام ہلال ہجری تھا۔ وہ عرب اور عجم کی زبانیں مہارت سے سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مدینہ سے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ ایلچی جس انداز سے خیمے میں داخل ہوا اس میں رعونت کی جھلک نمایاں تھی۔ اس کا لباس شاہانہ تھا۔ سر پر جو آہنی خود تھی وہ آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ اگر لباس ہی برتری کا معیار تھا تو مسلمان اس کے نوکر چاکر لگتے تھے۔ اس نے جن نگاہوں سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے سالاروں کو دیکھا ان نگاہوں میں حقارت کا تاثر تھا۔ اے فارس کے ایلچی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے تیری شان و شوکت دیکھ لی ہے، کیا تو اپنے آنے کا مقصد نہیں بتائے گا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے پاس ہے ہی کیا؟ ایلچی نے کہا، تمہارے ہتھیار دیکھے ہیں، ان گھسے پٹے ہتھیاروں سے تم ہمارا مقابلہ کس طرح کرو گے؟ اپنی تعداد دیکھو، کیا تم فارس کے بادشاہ ہو؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، نہیں۔ کیا تم رستم ہو؟ نہیں۔
ایلچی نے جواب دیا۔ پھر وہ پیغام دو جو رستم نے تمہیں دیا ہے، سپہ سالار سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ہاں، ایلچی نے بوکھلا کر کہا، ہمارے کمانڈر اعلیٰ تمہارے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا آدمی بھیجیں جو فیصلتاً بات کر سکتا ہو، آج ہی کسی کو بھیج دیں۔ ہمارا ایلچی آج شام سے پہلے تمہارے کمانڈر اعلیٰ کے پاس پہنچ جائے گا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ رستم کا ایلچی چلا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک دانشمند ساتھی ربیع بن عامر کو رستم کے پاس جانے کے لیے ایلچی منتخب کیا اور اسے کچھ ہدایات دیں۔ جس وقت رستم کا ایلچی آیا تھا اس وقت ربیع بن عامر بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ رستم کے ایلچی نے مسلمانوں کے ہتھیاروں کا مذاق اڑایا تھا۔ تاریخ تبری میں بڑا دلچسپ واقعہ تحریر ہے جو عربوں کی بذلِ سنجی اور زندہ دلی کی ایک مثال ہے۔ ربیع بن عامر نے عرق گیر یعنی ٹین نما کے ایک ٹکڑے کو توڑ موڑ کر زیرہ بنائی اور پہن لی، اور ٹین کی ہی فضول سی ٹوپی بنا کر سر پر رکھ لی۔ یہ فارسیوں کی آہنی خود کا مذاق تھا۔ ٹین اتنا پتلا اور کمزور تھا کہ ہاتھ سے مڑ جاتا تھا۔ ربیع کی تلوار نیام میں تھی، لیکن اس نے نیام پر گندے اور بوسیدے کپڑے لپیٹ لیے جیسے تلوار چیتھڑوں سے لپٹی ہوئی ہو۔ کمر کے گرد اس نے ایک رسی باندھ لی، ایک برچھی ہاتھ میں لے لی جس کی انی تو ٹھیک تھی لیکن اوپر سے لکڑی 1.5 فٹ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ربیع بن عامر جب وہاں سے چلا تو اس کے ساتھیوں نے بے ساختہ قہقہوں سے اسے رخصت کیا۔ وہ پاگل لگتا تھا جس نے فارس کے فوجیوں کی نقل اتاری تھی۔ ادھر یہ مسلمان تھے جن کا سپہ سالار معمولی سے خیمے میں سپاہیوں کی طرح رہتا تھا، ادھر فارس کا سپہ سالار رستم تھا جس نے وہاں جنگل میں بادشاہوں جیسا دربار آراستہ کر رکھا تھا۔ تبری اور ابن خلقان نے لکھا ہے کہ رستم کو چونکہ بتا دیا گیا تھا کہ آج مسلمانوں کا ایلچی آئے گا، اس لیے اس نے اپنی شاہانہ شان و شوکت اور جاہ و جلال کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ایک بیش قیمت کپڑے کا وسیع و عریض شامیانہ تنا ہوا تھا جس میں شیشوں کے چھوٹے موٹے ٹکڑے اور رنگا رنگ قیمتی موتی سلے ہوئے تھے۔ 3 اطراف ایسی ہی دل فریب رنگوں والی قناتیں لگی ہوئی تھیں۔ نیچے شامیانے کی لمبائی چوڑائی کے برابر بڑا ہی قیمتی اور خوش رنگ قالین بچھا ہوا تھا۔ سامنے ایک مسند تھی اور ہر طرف گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے جن کے غلاف ریشمی تھے۔ سامنے قنات نہیں تھی، ادھر سے اس دربار میں داخل ہوتے تھے۔ ربیع بن عامر گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جب فارسیوں کی خیمگاہ میں داخل ہو کر بتایا کہ وہ مسلمانوں کا ایلچی ہے اور رستم سے ملنے آیا ہے، تو اسے یہ بتانے کے بجائے کہ اسے رستم کہاں ملے گا، فوجیوں نے ہنس ہنس کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ اس پر بھپتیاں کس رہے تھے۔ کسی نے رستم کو اطلاع دے دی کہ مسلمانوں کا ایلچی آ رہا ہے۔ وہ جلدی جلدی شاہانہ لباس پہن کر اس فرشی مسند پر جا بیٹھا جو اس کے لیے دربار میں رکھی گئی تھی۔ تمام جرنیل اور ان کے نائبین دربار میں گاؤ تکیوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ رستم نے دور سے ربیع بن عامر کو آتا ہوا دیکھ لیا تو اس کے چہرے پر حقارت کا تاثر آ گیا۔ عربوں کا ایلچی دیکھو، بدبخت بھکاری چلا آ رہا ہے۔ دربار میں قہقہہ بلند ہوا۔ ربیع بن عامر قریب پہنچا تو محافظوں نے اسے روک لیا۔ کیوں روکا کیوں ہے؟ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میں مسلمانوں کا ایلچی ہوں؟ اسی لیے تو تمہیں روکا ہے، محافظوں کے کمانڈر نے کہا۔ تم دربار میں جا رہے ہو، ہتھیار ساتھ لے جانا دربار کے آداب کے خلاف ہے۔ برچھی اور تلوار ہمیں دے دو اور دربار میں جاؤ۔ عالی جاہ رستم تمہارے منتظر ہیں، گھوڑا بھی یہیں چھوڑ دو۔ میں آیا نہیں ہوں، ربیع نے کہا، مجھے بلایا گیا ہے۔ کہتے ہو تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ ہتھیار نہیں دوں گا، گھوڑا بھی نہیں دوں گا۔ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ رستم نے بلند آواز سے پوچھا۔ یہ ہتھیار نہیں دے رہا علی جاہ، محافظوں کے کمانڈر نے کہا۔ آنے دو اسے، رستم نے حکم دیا۔ ربیع بن عامر گھوڑے سے نہ اترا اور دربار تک چلا گیا۔ اس طرف قنات نہیں تھی۔ ربیع دربار میں پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو قالین پر لے گیا۔ دائیں بائیں دیکھا اور ایک گاؤ تکیے کی طرف چل پڑا۔ رستم اور دوسرے جرنیل حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ پگلا کر کیا رہا ہے۔ اس نے گھوڑے کی باگ ایک داؤ تکیے کے گرد لپیٹ کر گھوڑا وہیں چھوڑا اور رستم کی طرف چل پڑا۔ رستم کی طرف اس کے چلنے کا یہ انداز تھا کہ اس نے برچھی اس طرح پکڑ رکھی تھی جس طرح لاٹھی پکڑ کر اس کے سہارے چلا جاتا ہے۔
برچھی کی انی نیچے کو تھی۔ ربی اس طرح چل رہا تھا جس طرح اندھا لاٹھی کے سہارے چلتا ہے۔ ربی ہر قدم پر برچھی زور سے زمین پر مارتا جاتا تھا۔ برچھی کی انی قالین میں سوراخ کر کے زمین میں اتر جاتی تھی۔ اس طرح وہ اتنی قیمتی قالین میں سوراخ کرتا گیا۔ رستم اور درباری اسے دیکھتے رہے۔ انہیں غالباً پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص سے کیا کہیں۔ بعض جرنیلوں کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ربی رستم کے سامنے جا رکا اور برچھی زور سے زمین پر ماری۔ انی قالین کو کاٹتی زمین میں اتر گئی۔ ربی نے برچھی وہیں رہنے دی اور رستم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رستم نے سر سے پاؤں تک اس کی حیت دیکھی اور اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ کیا لینے آئے ہو ہمارے ملک میں؟ رستم نے حقارت آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہم اس ملک میں اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق کے بجائے خالق کی مدد کی جائے، ربی بن مالک نے کہا۔ ہمارا پیغام تمہارے شہنشاہ تک پہنچ چکا ہے اور ہم اپنی شرطیں بھی بتا چکے ہیں۔ میں اپنے مشیروں اور ساتھیوں سے مشورہ کر کے جواب دوں گا، رستم نے کہا۔ تمہیں ایک بار پھر آنا پڑے گا۔ صلح کی بات چیت اسی مختصر سے مکالمے میں ختم ہو گئی۔ ایک جرنیل اٹھا اور زمین میں گڑھی ہوئی برچھی دیکھی جو اوپر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر اس نے ربی کی زرہ پر ہاتھ مارا جو دراصل ٹین کی چادر تھی۔ پھر اس نے ان چیتھڑوں پر ہاتھ پھیرا جو نیام پر لپٹے ہوئے تھے۔ اے عربی، اس جرنیل نے طنزیہ کہا، کیا ان ہتھیاروں سے تم فارس کو فتح کرنے آئے ہو؟ ربی نے اتنی تیزی سے تلوار نکال کر سونت لی کہ جرنیل اچھل کر دور ہٹ گیا۔ ربی ایک جگہ کھڑے کھڑے چاروں طرف گھوما۔ اس کے چہرے پر میدان جنگ والا عتاب آ گیا تھا۔ کون ہے یہاں تلوار کا دھنی؟ ربی نے کہا۔ اٹھے اور میرے مقابلے میں آئے، کوئی بہادر اٹھے، پھر میں تمہیں جواب دوں گا کہ میں اس تلوار سے فارس کو فتح کر سکتا ہوں یا نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ہی جگہ کھڑا گھومتا رہا۔ اس نے ہر جرنیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ وہ سب جرنیل تھے، ایک سے ایک تلوار کا دھنی تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی رستم کی اجازت کے بغیر مقابلے کے لیے نہیں اٹھ سکتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ رستم نے اشارہ کر دیا تھا کہ کوئی نہ اٹھے اور اسے جانے دے۔ کوئی نہیں، ربی نے کہا اور رستم سے مخاطب ہوا۔ تمہارے پاس ہمارا ایک اور ایلچی آئے گا، سوچ کر جواب دینا رستم۔ ربی نے اپنی ٹوٹی ہوئی برچھی وہیں گڑھی رہنے دی، تلوار نیام میں ڈالی، اپنے گھوڑے تک گیا، گھوڑے کی باگ گاؤ تکیے سے نکال کر ہاتھ میں لی، گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ ان مذاکرات میں جو مترجم تھا اس کا نام عبود تھا۔ وہ ہیرا کا رہنے والا غیر مسلم تھا۔ ربی نے واپس آ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ رستم نے دربار آراستہ کر رکھا تھا اور وہاں کیا ہوا ہے۔ ربی نے فارسیوں کی دولت اور جاہ و جلال کو پوری تفصیل سے بیان کیا۔ اس نے رستم کے لشکر کو بڑی اچھی طرح دیکھا تھا۔ یہ تو دیکھنا ہی تھا کیونکہ اسی لشکر سے انہوں نے لڑنا تھا۔ ربی نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ فارسیوں کا لشکر کتنا بڑا ہے اور ان کے ہتھیار کتنے اچھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس لشکر میں اتنے انسان نہیں جتنے گھوڑے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مسلسل محاذ کے حالات لکھ رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہدایات بھیج رہے تھے۔ امیر المؤمنین نے یہ بات متعدد بار لکھی تھی کہ فارسیوں کی شاہانہ شان و شوکت، ان کی فوج کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے مروب نہ ہونا، تمہارے پاس جو جذبہ ہے اس سے تمہارا دشمن محروم ہے، یہی اس کی کمزوری اور یہی تمہاری طاقت ہے۔ رستم کے اگلے پیغام کا انتظار کرو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صلح کرنے کا حاجت مند وہ ہے، ہم نہیں۔ رستم کے اگلے پیغام کا انتظار کرو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صلح کرنے کا حاجت مند وہ ہے، ہم نہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جوش اور جذبہ تو بڑھتا جا رہا تھا، لیکن عرق النساء کا درد اور بڑھ گیا تھا۔ اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ اس ٹانگ پر کھڑے تو ہو جاتے تھے مگر چل نہیں سکتے تھے، انہیں سہارا دینا پڑتا تھا، گھڑ سواری بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہی تھی۔ پھر ایک روز رستم کا قاصد یہ پیغام لے کر آ گیا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو، اور یہ نمائندہ کوئی دانشمند ہو۔ ایلچی نے کہا، ایسا دانشمند جو اچھی طرح واضح کرے کہ تم لوگوں کا مدعا اور مقصد کیا ہے۔ خدا کی قسم
فارس میں دانشمندوں کا قحط ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مدعا اور مقصد تمہارے بادشاہ کو بڑی اچھی طرح بتا دیا گیا تھا۔ تمہارے سب سے بڑے سپہ سالار رستم کو بھی معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ بتاؤ رستم کیا چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب رستم ہی دے سکتا ہے۔ ایلچی نے کہا، آپ اپنا نمائندہ بھیجیں۔ کل صبح ہمارا نمائندہ آ جائے گا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ ایلچی چلا گیا۔ ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن شعبہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب تو ہی جا، واللہ اس رستم کا دماغ شیطان کے قبضے میں معلوم ہوتا ہے۔ ہماری بات سمجھتے ہوئے بھی کہتا ہے کچھ نہیں سمجھا۔ وہ کوئی تیاری مکمل کرنے کے لیے وقت چاہتا ہے یا اس کا دماغ کسی سازش پر کام کر رہا ہے۔ تو جا اور اس کے ساتھ آخری بات کر کے آ۔ اسے کہنا کہ اب ہمارا کوئی ایلچی یا نمائندہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میں کوشش کروں گا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ مشتعل ہو جائے اور ہمیں للکارے۔ ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ کفار اسلام قبول کر لیں گے۔ اگلی صبح جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم سے ملنے گئے تو رستم نے پہلے کی طرح دربار سجا رکھا تھا۔ اب دربار کی سجدج پہلے سے زیادہ تھی۔ رستم مسند پر بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے دو چوبیدار کھڑے تھے۔ دو چوبیدار ہاتھوں میں برچیاں لیے اس طرف بھی کھڑے تھے جدھر سے دربار میں داخل ہوا جاتا تھا۔ دربار میں اس دن کی طرح جرنیل بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے لباس زرق برق اور ایسے شاہانہ تھے کہ ایک سادگی پسند صحابی کو وہ سب بادشاہ اور شہزادے لگتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے۔ انہیں کسی نے کہا کہ دربار میں کوئی ہتھیار لے کر نہ جائیں۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامیانے اور قناتوں کے دربار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جھک کر سلام نہ کیا، نہ دربار کے آداب کی پرواہ کی۔ بلند آواز سے السلام علیکم کہی اور سیدھے رستم تک پہنچے۔ اسے بھی جھک کر سلام نہ کیا بلکہ آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں مسند پر بیٹھ گئے۔ درباریوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ دو جرنیل اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم اپنے کمانڈر اعلیٰ کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے، ایک جرنیل نے کہا۔ ہم عرب کے اس لٹیرے کو یہ اعزاز نہیں دے سکتے کہ وہ فخر فارس رستم کی برابری میں اس کی مسند پر بیٹھ جائے۔ اٹھا دو اسے وہاں سے، ایک جرنیل نے گرج کر کہا۔ رستم خاموش تھا اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ دربار میں کچھ اور آوازیں بھی سنائی دیں۔ سب مغیرہ کی اس جسارت کے خلاف بول رہے تھے۔ ایک چوبیدار جو رستم کے قریب کھڑا تھا آگے آیا اور اس نے مغیرہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ میں خود تو نہیں آیا، مغیرہ نے رستم سے کہا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ تم اپنے مہمان کے ساتھ یہ نازیبہ سلوک کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں یہ دستور نہیں کہ ایک آدمی خدا بن کر بیٹھ جائے اور باقی لوگ اس کے غلاموں کی طرح کھڑے ہیں اور کوئی آدمی اس کی برابری میں بیٹھنے کی جرات نہ کر سکے۔ میں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے یہ بہتر نہیں کہ میں چلا جاؤں؟ آج کے بعد ہمارا کوئی نمائندہ نہیں آئے گا۔ تمہارے ساتھ ہماری اگلی ملاقات میدان جنگ میں ہوگی۔ بلازری نے لکھا ہے کہ مترجم ہیرا کا رہنے والا عبود تھا۔ اس نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا ترجمہ رستم کو سنایا۔ نہیں، رستم نے کہا، میں نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا کہ تمہیں یہاں سے اٹھا دو، اور یہ میرا منشا بھی نہیں تھا۔ تم بیٹھو اور اطمینان سے بات کرو۔ اب تم بات کرو رستم، مغیرہ نے کہا۔ ہم اپنی بات تمہارے بادشاہ تک پہنچا چکے ہیں اور ہمارے کئی ایلچی تمہارے بلانے پر آئے اور تمہیں بتا گئے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک بار پھر کہو، رستم نے کہا، میں جواب دوں گا، اور میں اسے آخری جواب سمجھوں گا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اس کے بعد ہمارا کوئی آدمی یہاں نہیں آئے گا۔ ہم تمہیں قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کے لائق اللہ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم جس سورج کی عبادت کرتے ہو وہ سورج اللہ کی تخلیق ہے، اور سورج اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور جس آگ کو تم پوچھتے ہو اسے انسان ہی جلاتا اور انسان ہی بجھاتا ہے، اور تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تسلیم کرو کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے۔ ہم تمہارا دین قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں، رستم نے کہا۔ پھر جزیہ دو، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میرے عربی دوست،
رستم نے کہا، شہنشاہ فارس تمہاری بھلائی کی بات کہہ چکے ہیں۔ تم لوگ ہمارا جو نقصان کر چکے ہو اور ہماری رعایا کو جتنا بھی لوٹ چکے ہو، ہم سب تمہیں معاف کرتے ہیں۔ تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ، ہم تمہیں اتنا زیادہ اناج دیں گے جو تم ایک عرصے تک کھاتے رہو گے، اور ہم تمہیں انعام بھی دیں گے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر غصے کی سرخی نمودار ہوئی۔ انہوں نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تلوار نیام سے تھوڑی سی باہر کھینچی۔ رستم، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر اسلام بھی منظور نہیں اور جزیہ بھی تمہیں منظور نہیں تو فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ تاریخ نویسیوں نے لکھا ہے کہ رستم بھڑک اٹھا۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مقصد تھا کہ رستم مشتعل ہو جائے اور میدان میں آئے۔ رستم مشتعل ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا، رستم نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اگر اللہ نے چاہا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی، رستم نے کہا۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے اپنی تلوار کو نیام میں دبایا۔ ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ رستم کے دربار سے تیز تیز قدم اٹھاتے نکل آئے۔